الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ صحیح مسلم میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک حدیث وارد ہوئی ہے، جس کا حوالہ دے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دو کمیاں ملتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کون سی ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے میرے سامنے، اس میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2604۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے لاؤ۔ اذهب وادع لی معاویہ، کہا جاؤ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ۔ قال فجئت فقلت هو یاکل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ جاؤ اور ودع لی معاویہ، میرے لیے معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا یاکل، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دو کمیاں اس حدیث میں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ نہیں آئے، دوسری بار بلایا پھر بھی نہیں آئے، یہ ایک کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا تو ان کو آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بد دعا کی ہے۔ یہ دو باتیں پیش کی جاتی ہیں یہ روایت سامنے رکھ کر، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اس روایت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دو کمی سامنے آتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا اور وہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بار نہیں دو بار بلایا گیا لیکن وہ نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ ایک کمی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تاخیر کی وجہ سے ان کے بارے میں بد دعا کر دی کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس روایت میں یہ دو کمیاں ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات جو اس روایت میں دکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور ان کے بلانے پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں آئے، ایسی کوئی بات اس روایت کے اندر موجود نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا گیا تو وہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں فجئت فقلت هو یاکل، کہتے ہیں میں آیا اور میں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو بلایا اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، یا یہ کہا کہ بعد میں آؤں گا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے ہوں ان کے گھر پہ اور ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر واپس آ گئے ہوں اور ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچائے ہوں کہ وہ ابھی کھا رہے ہیں، کھا چکے ہیں تب بلا کے لاؤں گا۔ تو اس روایت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک نبی کا پیغام پہنچا، بلاوا پہنچا اور پھر وہ نہیں آئے، ایسا اس روایت میں نہیں ہے، بلکہ اس روایت میں صرف یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو بلانے گئے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے اور آ کے کہتے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا سن کر بھی آنے میں تاخیر کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی۔ اس روایت میں دوسری بات کیا پیش کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد دعا دے دی کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان الفاظ میں بد دعا چھپی ہوئی یہ کیسے پتہ چلا؟ یعنی کس نے یہ طے کر دیا کہ ان الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے الفاظ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ اب بتائیے پیٹ نہ بھرنے کی بات کرنا یہ بد دعا ہے؟ ایک مومن کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے یہ بد دعا ہے؟ ان الفاظ کو حقیقت پر محمول کریں، کوئی تعبیر نہیں کریں، صاف الفاظ جو ہیں اگر وہی معنی لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ نہ بھرے تو اس میں کوئی بد دعا والی بات ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں تو ایک اچھی بات ہے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا۔ دیکھیے میں ایک روایت آپ کو دکھاؤں، یہ جامع الترمذی ہے، اس کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2380۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کسی برتن کو بھرا ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں حسب ابن آدم
उकुलातुन युकीमना सुल्बहु, कि आदमी के लिए इतने लुक़मे ही काफ़ी हैं जितने से वो खड़ा हो जाए। और आगे फ़इन कान ला महल, अगर उसे ज़्यादा पेट भरना ही है फसुलुसुन ले तआमिही, तो अपने पेट का 3 हिस्सा करे, 1/3 में खाना डाले, व सुलुसुन ले शराबिही, 1/3 पानी के लिए रखे, व सुलुसुन ले नफ़सिही, और 1/3 हवा के लिए रखे। ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, सही रवायत है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरने की मजम्मत की है और कहा है कि मा मल आदमीयुन विआअन शर्रम मिन बतनिन, कि आदमी ने किसी भी बर्तन को पेट से ज़्यादा बुरा भरा ही नहीं। तो पेट भर के खाना खाना या पेट भरा होना ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं वो क्या, कि अल्लाह ताला इनका पेट ना भरे। अब बताइए इसमें बद्दुआ के लिए कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है कि एक आदमी का पेट भरा ना हो। और ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं पहला शख्स हूँ जो आपके सामने इस हदीस का ये मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ। ये देखिए आप, मुस्नद अबी दाऊद अत-तयालिसी, ये किताब है मुस्नद अबी दाऊद अत-तयालिसी। ये सुलेमान इब्न दाऊद इब्नुल जारूद अत-तयालिसी की किताब है। इनकी वफ़ात हुई है 204 हिजरी में, 204 हिजरी में वफ़ात हुई है। याद रहे कि ये जो रवायत है ना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतल्लिक, इस रवायत के लिए ये किताब सबसे कदीम हवाला है, क्योंकि इस किताब के मुसन्निफ़ ने इस रवायत को सबसे आली सनद से नकल किया। ये रवायत सही मुस्लिम में भी है, लेकिन सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 5 रुवात हैं, 5 रुवात हैं। और इस किताब के मौलिफ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में इस रवायत के अंदर सिर्फ 3 रुवात हैं। तो ये बहुत ही आली सनद है। बल्कि ये बात भी जान लें कि इमाम सुलेमान बिन दाऊद इब्नुल जारूद की जब वफ़ात हुई है, जिस साल में 204 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई, उसी साल इनकी पैदाइश हुई है इमाम मुस्लिम की। तो ये रवायत आमतौर से सही मुस्लिम ही के हवाले से पेश की जाती है और अच्छी बात है, बड़ी किताब है, ये मुस्तनद किताब है। लेकिन इस किताब से पहले इस रवायत को इस किताब के मौलिफ नकल कर चुके हैं और ये आली सनद वाली किताब है, यानी जिस साल इनकी वफ़ात हुई उस साल ये पैदा हुए हैं। यानी जब इस इमाम ने इस रवायत को नकल किया, अपने इस किताब में दर्ज फरमाया, तो उस वक्त इमाम मुस्लिम की पैदाइश भी नहीं हुई थी, ये दुनिया में थे ही नहीं, उनके बाद ये दुनिया में आए। तो बहरहाल ये बड़ा कदीम हवाला है, मुस्नद अबी दाऊद अत-तयालिसी। मेरे इल्म की हद तक इससे पहले लिखी गई कोई किताब ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें ये रवायत मरवी हो, मौजूद हो। ये दुनिया की पहली वो किताब है जिसमें सबसे आली सनद के साथ ये रवायत मौजूद है। आइए देखते हैं कि इस किताब के अंदर हमको क्या मिलता है। ये इसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर है 590। इसमें बिल्कुल यही रवायत है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जाते हैं बुलाने, वो नहीं आते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला अशबअ अल्लाहु बतनहु। अच्छा, ये रवायत इस किताब के अंदर है और इस किताब में इस रवायत के फ़ौरन बाद, इस किताब में इस रवायत के फ़ौरन बाद 2-3 सतर का एक कमेंट है एक बहुत बड़े मुहद्दिस का, बहुत बड़े इमाम का। एक बहुत बड़े मुहद्दिस अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन फारिस, जो इस किताब के मुस्नद अबी दाऊद अत-तयालिसी के इस किताब के रावी हैं, इस किताब के रुवात में से हैं। तो इमाम अबू दाऊद से यूनुस नकल कर रहे हैं, यूनुस के ये शागिर्द हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं। वो क्या कमेंट कर रहे हैं? वो कहते हैं कि माना हु अल्लाहु आलम, कहते हैं कि इस हदीस का माना ये है अल्लाहु आलम कि ला अशबअ अल्लाहु बतनहु फि दुनिया, कि अल्लाह ताला दुनिया में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का पेट ना भरे, हत्ता ला यकुना मिम्मन यजूउ यौमुल क़ियामा, ताकि क़यामत के दिन अमीर मुआविया भूखे ना रहें। देख रहे हैं एक बहुत बड़े मुहद्दिस इस हदीस का मफ़हूम क्या बयान कर रहे हैं कि इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि दुनिया में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का पेट ना भरे ताकि क़यामत में वो भूखे ना हो, यानी क़यामत में उनका पेट भरे, दुनिया में ना भरे। कहते हैं लिअन्नल ख़बर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अन्नहु क़ाल, कि उन्होंने कहा है अतवलुन नासि शिबअन फ़िद दुनिया अतवलुहुम जुअन यौमल क़ियामा। कहते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया में जिसका पेट सबसे ज़्यादा भरा होगा आखिरत में वो सबसे ज़्यादा भूखा होगा। गौर करें, ये एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो इस हदीस की तशरीह क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये है कि ए अल्लाह अमीर मुआविया का पेट दुनिया में ना भरे, यानी आखिरत में इनका पेट भरे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भूखा होगा आखिरत में उसका पेट सबसे ज़्यादा भरा होगा, और दुनिया में जिसका पेट सबसे ज़्यादा भरा होगा आखिरत में वो सबसे ज़्यादा भूखा होगा। ये रवायत कहाँ है? ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, हदीस नंबर 2478।
اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس ترمذی والی روایت کو الصحیحہ حدیث نمبر 343 کے تحت صحیح قرار دیا ہے۔ یہ الصحیحہ ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیے، اس میں حدیث نمبر 343 کے تحت شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کے تمام طرق پر تفصیلی بحث کی ہے اور آخر میں کہا ہے فَإِنَّ بَعْضَهَا حَسَنٌ لذاته كما تقدم ولذلك فإني أرى أخيرا أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحيح۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اصل میں اس روایت کو بہت پہلے ضعیف کہا تھا، تو یہاں پہ رجوع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، ضعیف نہیں روایت ہے بلکہ یہ روایت صحیح ہے کیونکہ اس کے بعض طرق تو حسن لذاتی ہی ہیں۔ یہ الصحیحہ حدیث نمبر 343 کے تحت صفحہ نمبر 677 پر فرما رہے ہیں کہ فإن بعضها حسن لذاته، کیونکہ اس کے بعض طرق حسن لذاتی ہیں، اس لیے میں فإني أرى أخيرا کہ میری آخری رائے یہ ہے انه يرتقي بمجموعها کہ یہ مجموعی طرق سے یہ صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ وہ صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، جس کا حوالہ دیتے ہوئے اس کتاب مسند ابی داؤد الطیالسی کے ایک راوی نے یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ دنیا میں امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یعنی آخرت میں بھرے۔ تو اس طرح سے یہ بد دعا نہیں بلکہ دعا ہے، اور جس حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا ہے وہ ایک ہی حدیث نہیں ہے بلکہ اس مفہوم کی بہت ساری حدیث ہیں۔ میں نے شروع میں ابھی ترمذی کی ایک حدیث بیان فرمائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پیٹ کا 3 حصہ کرے، وہ صحیح روایت ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں جس میں اس بات کی برائی بیان کی گئی کہ آدمی اپنا پیٹ بھرا رکھے، بلکہ آدمی بھوکا رہے، زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، یہی آدمی کے لیے اچھائی ہے اس دنیا میں، اور اسی بات کی دعا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بتائیے کہ اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ کوئی ایسا مفہوم نہیں جو میں پہلے پیش کر رہا ہوں، بلکہ اس مفہوم کو اس کتاب کے جو بہت ہی اہم کتاب ہے، بلکہ یہ روایت جس کو لے کے بحث ہو رہی ہے، یہ روایت پوری دنیا میں سب سے پہلے اس کتاب کے مؤلف نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے، اور اس کتاب کے روات میں سے ایک راوی عبداللہ بن جعفر بن فارس نے یہ مفہوم بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے عالمی ہیں۔ ان کے بارے میں، یعنی یہ جو عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ ہیں، یہ بڑے علمی گھرانے کے ہیں، یہ بہت بڑے امام تو ہیں ہی اور علمی گھرانے کے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے، دیکھیے، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب، جلد نمبر 15، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 553۔ اس میں ابن فارس کا عنوان ہے، اور اس کے تحت امام ذہبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الشیخ الامام المحدث الصالح مسند اصبہان۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن جعفر، یہ کون ہیں؟ یہ الشیخ ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، صالح ہیں۔ یہ اتنی بڑی القابات سے ان کو نوازا نہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑے امام ہیں، بلکہ ابن المحدث جعفر ابن احمد ابن فارس، یہ جعفر بن احمد بن فارس رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، جو خود اپنی جگہ پر ایک محدث ہیں، یعنی یہ علمی گھرانے کے فرد ہیں، یہ محدث اور محدث کے بیٹے ہیں، محدث ابن محدث ہیں عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ، اور وہ یہ تشریح بیان کر رہے ہیں اس حدیث کی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ بلکہ انہی کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اگلے صفحے پہ 554 پر نقل کیا ہے ابن مندہ سے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 5 شیوخ گزرے ہیں، یعنی پوری دنیا کے 5 بڑے بڑے مشائخ ہیں، اس میں ابن فارس بے اصبہان، اس میں کہتے ہیں اصبہان کے علاقے میں جو دنیا کے 5 ٹاپ 5 محدثین، 5 بڑے محدثین، بڑے مشائخ میں ایک کیا ہیں؟ ابن فارس ہیں اصبہان کی، اور یہ کوئی آج کی بھی نہیں ہے، بہت پرانے زمانے کے، یہ 3 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ چنانچہ یہ میں آپ کے سامنے ایک دوسری کتاب دکھاؤں، یہ تاریخ اسلام، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا یہ مصطفیٰ عبد القادر کی تحقیق سے اس کی جلد نمبر 8 ہے، اور میں صفحہ نمبر آپ کے سامنے کھولتا ہوں، 306 صفحہ نمبر پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بھی ان کا ترجمہ نقل کیا ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش کیا بتائی ہے؟ فرماتے ہیں اولد سنۃ 48 و 200، کہ ان کی پیدائش 248 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 248 ہجری میں، یعنی یہ 3 صدی ہجری کے محدث ہیں، جن کا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو جملہ کہا لا اشبع اللہ بطنہ، یہ جملہ بد دعا نہیں ہے بلکہ دعا ہے، کیونکہ پیٹ بھرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پیٹ نہ بھرا ہونا یہ اچھی بات ہے، اس لیے یہ دعائیہ کلمات ہیں، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان سے متعلق کوئی کمی والی بات نہیں ہے، کوئی برائی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی فضیلت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین اس حدیث کو، صحیح مسلم کی حدیث کو، اور جو کہ اس سے پہلے مسند ابی داؤد میں موجود ہے، اس حدیث
کو بہت سارے محدثین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل میں بیان کرتے ہیں. میں نے صرف ایک حوالہ دیا ہے جو بڑا قدیم حوالہ ہے, 3 صدی ہجری کا حوالہ دیا, وہ ایک حوالہ دیا, ورنہ اس کے علاوہ اور بھی محدثین ہیں اور بھی اہل علم ہیں جنہوں نے یہ مفہوم پیش کیا ہے, اور ہماری نظر میں یہی مفہوم راجح ہے, بہتر ہے, کیونکہ اس مفہوم کو ماننے کی صورت میں ہمیں الفاظ کی کوئی تعویل نہیں کرنی پڑتی. یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا اس کتاب کے حوالے سے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تعویل ہے, یعنی یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا ہے, یہ تعویل. یہ تعویل نہیں ہے, یہ تو حقیقی بات ہے. یعنی الفاظ جس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے, اس حقیقت کو ماننا یہ تعویل نہیں ہے. تعویل تو یہ ہے کہ اس کو بد دعا پہ محمول کر لینا. تو ہم حقیقی الفاظ کو مان رہے ہیں, اور اس مفہوم پر محدثین کے بہت بڑے محدث جو محدث ہیں اور محدث کے بیٹے ہیں ان کا حوالہ موجود ہے, اتنی مستند کتاب میں ان کا حوالہ موجود ہے. اس لیے اس حوالے کے ہوتے ہوئے یہ مفہوم اور یہ تشریح بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت نہیں ہے, اس حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ ان کے حق میں دعائیہ کلمات ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, یا صحیح مسلم سے پہلے امام ابو داؤد الطیالسی نے اس کو روایت کیا, اس کی حدیث ہے. اس میں جو 2 باتیں کوٹ کی جاتی ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات میں عیب لگاتی ہیں, ایک یہ کہ وہ نبی کے بلانے پر نہیں آئے, اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے بددعا دے دی. یہ دونوں میں سے کوئی بات اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے, کیونکہ روایت کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا وہ نہیں آئے. روایت میں صرف اتنا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بلانے گئے تھے اور وہ آ کے کیا خبر دے رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں. ایسی کوئی وضاحت نہیں کہ بلایا اور وہ نہیں آئے, ایسی روایت میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا پیٹ نہ بھرے, تو حقیقت میں حقیقی جو الفاظ ہیں اس کے معنی میں کوئی برائی والا اور کمی والا پہلو ہے ہی نہیں, بلکہ کئی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس کی روشنی میں اس روایت کا, ان الفاظ کا جو صحیح مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ایک دعائیہ کلمات ہیں, نہ کہ کوئی بد دعا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح احادیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ احادیث صحیحہ کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.